سوال تھا وہ دوستان بزرگان نے سنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں خود ہماری ذات کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم صالح اولاد کو چھوڑ کر جائیں، کیونکہ جو شفاعت کا ایک ذریعہ ہے وہ صالح اولاد بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مرنے والا اگر 5 کام یہ کر کے جائے، جن میں سے اگر پیش کیے جائیں، مثلا درخت اگر لگا کے جاتا ہے اور کوئی چھاؤں میں آتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ پانی جو ہے مومنین کے لیے پانی کا اہتمام کر کے جائے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ قرآن مجید کا صحیفہ لکھ کر یا چھپوا کر جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور راستہ بناتا ہے، کسی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، پروردگار عالم قبر تک اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ اس میں سے اہم ترین بات یہ کہ اولاد صالح جب چھوڑتا ہے تو یہ اولاد صالح اس کے لیے جہنم سے چھٹکارے اور جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی سورسز ہیں وہ انسان کو سلوک کی طرف لے کر آتے ہیں، اور جیسا کہ بیان کیا کہ انسان بری عادتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے گا تو اچھی عادتوں کی طرف آئے گا، اور یہی اچھی عادتیں انسان کو سیر و سلوک کی طرف لے جائیں گی، اور یوں اس کا سفر تیزی سے بڑھتا رہے گا۔ ان میں سے ایک چیز جو انسان کو تیزی کے ساتھ سفر کروائے گی، معنوی سفر کروائے گی، گویا کہ یہ معنوی معراج ہے۔ اب یہاں پر آپ کا یہ سوال کہ آیا اس ماہ رمضان میں ہم قرآن کو ختم کرنے کی طرف بڑھیں ہیں یا قرآن کو سمجھ کر بڑھیں؟ دیکھیں اس میں کیٹیگریز ہیں، مراحل ہیں، درجات ہیں۔ ایک وہ مرحلہ ہے جو ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے، قرآن کی معنی سے بھی آگئے، قرآن کے مفاہیم سے بھی آگئے۔ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کے لیے کہتے ہیں کہ وہ 3 راتوں میں ختم قرآن کرتے تھے۔ مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کی صفتوں میں سے ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ وہ ہے جو 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ کچھ ذوات ایسی جو خود وجود قرآن ہوتی تھی، مولا کائنات، کوئی شک نہیں ہے نا قبلہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جانتے ہیں اسی کی طرف آ رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جو اس طبقے کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم ایک ایک حرف کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، بلکہ ان کا پورا وجود خود قرآن تھا۔ وہ تو خود فقیہ بھی تھے، ان کا پورا وجود بھی جو ہے قرآن ہی تھا۔ انہوں نے اپنے وجود کو ایسا قرآن سے مملو کر دیا تھا کہ گویا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ امام حسین ہی فقط قرآن نہیں بلکہ ان کا وجود بھی قرآن تھا۔ جیسا کہ اس دن بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ مومن جو ہے اس کی ہر وقت شان اور آن الگ ہے، مگر یہ ظاہراً قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن۔ اس کے اعمال سے قرآن جھلکتا ہے، اس کے اعمال سے قرآن ظاہر ہوتا ہے۔ مگر کچھ طبقہ وہ ہے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کو فہم نہیں رکھتا، قرآن کا علم نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اور قرآن کی طرف رغبت بڑھانے سے، قرآن کو پڑھنے سے، یعنی زیادہ پڑھے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اس کے لیے زیادہ سمجھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ایک آدمی سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اور جیسا کہ ماہ رمضان کی یہ کوالٹی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک آیت پڑھتا ہے تو ختم قرآن کا ثواب تو ملنا ہی ہے اسے، مگر اگر یہ سمجھ کر پڑھے گا، بطون قرآن میں جا کر پڑھے گا۔ دیکھیں قرآن مجید کے بسم اللہ کا کیا معنی ہے، الرحمن کا کیا معنی ہے، رحیم کا کتنے خوبصورت معنی ہے۔ جی انسان جب یہ صرف رحمان اور رحیم کے معنی کو سمجھے تو خدا کی قدرت میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا پائے گا یہ اسے خود نہیں معلوم۔ جی یہ خدا کے علم کے سمندر میں غوطہ ہوگا، پھر اسے محظوظ ہوگا، پھر اس کو صرف علمی، جیسے کہ کل بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، آفت بڑی یہ آتی ہے، پھر انسان علمی طور پر محظوظ ہوتا ہے۔ صرف علمی طور پر محظوظ نہیں ہونا، اپنے آپ کو علمی تسکین نہیں پہنچانا، کتاب کے ساتھ صرف علمی وابستگی برقرار نہیں رکھنی بلکہ ساتھ میں عملی وابستگی بھی برقرار رکھنی ہے۔ کتاب سے بہت ساری چیزیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی، اور صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ اوروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے، اور صرف اوروں تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس قرآن کو معاشرے میں نافذ بھی کرنا ہے۔